بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 20 اپریل 571 ہجری بمطابق 12 ربیع الاول کو قبلہ قریش کے ہاشمی سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر نوح انسانی کا اکمل ترین فرد، دائرہ نبوت کا مرکز، آسمانی ہدایت کا آفتاب، کمالات بشرہ کا منتہا، عالم ارواح سے عالم اجزا میں اور عالم غیب سے عالم شہادت میں رونق افروز ہوا۔ کتنا مبارک تھا وہ دن اور کیسا بھرپور تھا رحمتوں اور سعادتوں سے وہ وقت جب خالق کائنات نے زمین اور آسماں اور اس میں رہنے والی مخلوقات کے انتظار کی گھڑیاں ختم کر کے اور ان کے مقصود و مراد کو ان کے سامنے لا رکھا، ان کی منتظر آنکھوں کو سکون اور مضطرب دلوں کو قرار نصیب فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ کائنات کی خوش نصیبی کا ظہور اسی سال ہوا تھا جس سال حبشہ اور یمن کے ایک بدقسمت عیسائی بادشاہ ابرہۃ الاشرم نے 60,000 فوج سے اپنے ساتھ بڑے بڑے قوی ہاتھی لے جا کر خانہ کعبہ کو ڈھانے اور نیست و نابود کرنے کے لیے مکہ معظمہ پر حملہ کیا تھا۔ عرب میں یہ سال عام الفیل کے نام سے ہی مشہور ہو گیا اور ایک عرصے تک وہ اسی سال کو تاریخیوں کے استعمال میں آغاز سن مناتے رہے۔ اس دور میں فارس کے بادشاہ کسریٰ کا طوطی بول رہا تھا، مگر کچھ پیشن گوئی کرنے والوں نے یہ کہا تھا کہ دنیا میں کوئی اہم ترین واقعہ پیش آنے والا ہے جس سے اس کی حکومت کو زوال آئے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی ہی شب کو کسریٰ شاہ فارس کے محل میں ایسا زلزلہ آیا کہ اس کی گڑگڑاہٹ لوگوں نے سنی اور قیصر کسریٰ کے 14 کنکر گر پڑے، جو اس بات کی طرف غیبی اشارہ تھا کہ اس حکومت کے 14 حکمران ہوں گے اور اس کے بعد اس کو زوال آ جائے گا۔ اسی طرح وہ آگ جو 1000 برس سے برابر روشن تھی اور فارس کے آتش پرست اس کی پوجا کرتے تھے، شب ولادت میں یکلخت بجھ گئی۔ اس کے علاوہ اور بھی ایسے واقعات ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے رونما ہوئے۔ سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکم مادری ہی میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا جوان عمری ہی میں انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ اہل عرب میں یہ طریقہ بالخصوص شریف خاندانوں میں تھا کہ نومولود بچوں کے لیے دودھ پلانے کو دیہاتی عورتوں کو مقرر کیا جاتا تھا اور یہ خیال کرتے تھے کہ شہری آبادیوں میں رہ کر جس کے بچے کی پرورش ہوتی ہے اس کی عادتیں اور خصلتیں اچھی نہیں ہوتی۔ ایسا بچہ مختلف لوگوں کے طور طریقے دیکھ کر غیر مستقل مزاج اور کن ذہن ہو جاتا ہے اور اپنے خاندانی مخصوص اوصاف میں اس کو پختگی میسر نہیں آتی۔ اسی عادت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ایک دودھ پلانے والی کی تلاش تھی۔ یہ خوش نصیبی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ملی کہ اس در یتیم کو دودھ پلانا انہی کو نصیب ہوا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کم سنی اور بچپن ہی سے ایسے عجب واقعات برابر پیش آتے رہے جو کسی دوسرے کو کبھی پیش نہ آئے نہ آئیں گے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 4 یا 6 سال ہی کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کفالت کی ذمہ داری ہے وہ عبد المطلب نے اپنے ذمے لے لی اور بڑی محبت سے اپنے جگر گوشے حضرت عبداللہ کی اس نشانی کو اپنی آنکھوں کا تارا بنا کر رکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف ابھی 8 سال 2 ماہ 10 روز ہوئی تھی کہ حضرت عبد المطلب بھی رخصت ہو گئے۔ اب یہ فخر، سرپرستی اور تربیت حضرت ابو طالب کو نصیب ہوئی۔ حضرت ابو طالب نے ایک مرتبہ شام کا سفر کیا
تو اپنے ساتھ فخر کائنات کو بھی لے گئے۔ راستے میں بحیرہ راہب ایک عیسائی عالم تھا۔ آپ کے ساتھ پیش آنے والے غیر معمولی واقعات کو دیکھ کر کہا، یہی پروردگار عالم کے وہ رسول ہیں جو دنیا جہاں کے لیے رحمت بن کر مبعوث ہوں گے۔ بحیرہ نے مشورہ دیا کہ تم ان کو ملک شام نہ لے جاؤ، ورنہ ان کی علامتیں دیکھ کر جلن کی وجہ سے یہودی ان کو قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ حضرت ابو طالب نے یہ مشورہ قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر مکہ معظمہ لوٹ آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 24-25 سال کی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے غلام مصرع کے ساتھ تجارتی سفر ملک شام کا کیا۔ اس سفر سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقد حضرت خدیجہ سے ہوا۔ عقد سے تقریباً 15 سال بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال تھی تو وحی خداوندی کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول ہوا اور فرائض رسالت کی ادائیگی کی عظیم ترین ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کی گئی۔ یوں مکی زندگی کا ایک سخت ترین دور کا آغاز ہوا۔ نبوت ملنے کے بعد کفار مکہ نے تکلیفیں پہنچانے کی جو تدبیریں، مکاریاں، مظالم اور زیادتیاں ان کے بس میں تھیں، سب ہی کر گزرنے کے ساتھ طرح طرح کے لالچ بھی دیے، مگر کوئی مقصد برآوری میں کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان توحید سے باز آ جائیں، مگر کسی قیمت پر یہ نہ ہو سکا۔ آخر کار کفاران قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل طور پر ایک باہمی حلف نامے کے ذریعے بائیکاٹ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہر بدر کر کے پہاڑ کی ایک گھاٹی میں محصور کر دیا، جہاں کچھ کم 3 سال کے عرصے تک محاصرہ میں رہے، جسے شعیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ اور بالآخر ایک معاہدے کے نتیجے میں قریش کا وہ ظالمانہ معاہدہ ختم ہوا۔ اس محاصرہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 49 سال کی تھی۔ جب وہاں سے شہر میں آ گئے تو 8 ماہ 21 روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں سب سے بڑے پشت پناہ حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس دلگداز واقعے کے رفع 3 دن بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غم گسار اور جان نثار رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی راہ آخرت اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ سال غموں کا پہاڑ بن کر آیا، اسی لیے یہ سال عام الحزن کہلایا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وقتوں اور پریشانیوں میں بے انتہا اضافہ ہو گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حالات کا مقابلہ کیا۔ کچھ عرصے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 51 سال 9 ماہ کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، اور تقریباً 2 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا۔ چنانچہ 8 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کے لیے حکم با خدا بندی ہجرت فرمائی۔ یوں مکی زندگی کے 13 سالہ دور کا اختتام ہوا اور مدینہ کی زندگی کے 10 سالہ دور کا آغاز ہوا۔ مدنی زندگی کے 10 سالہ دور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی سرفروشی کے لیے خدا کے حکم سے وہ کام کیے جو آج تمام امت مسلمہ کے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ اس 10 سالہ دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی عملی تفسیر دنیا کے سامنے پیش کی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کسی صحابی نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ مکی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کچھ خدا کے حکم سے ملا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدنی زندگی میں بھی اسے دنیا کے سامنے عمل کر کے پیش کر دیا۔
یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جو قرآن کریم میں ہے وہی کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہمیں مل جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔